بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو بائیڈن نے سعودی عرب کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ محمد بن سلمان پر سعودی صحافی کا قتل ثابت ہو گیا۔ جو بائیڈن نے محمد بن سلمان کو امریکہ کے حوالے کرنے کے لیے شاہ سلمان کو 72 گھنٹے کا وقت دے دیا۔ سعودی عرب کی سالمیت پر امریکہ کا اب تک کا سب سے بڑا حملہ۔ خبر تیز چینل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ سعودی عرب کا شاہی محل امریکہ کے نشانے پر آ گیا۔ ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ کیسے امریکی فوج محمد بن سلمان کو پکڑنے کے لیے سعودی عرب میں روانہ ہو رہی ہیں اور شاہ سلمان نے راحیل شریف کو کون سا حکم جاری کیا ہے۔ ناظرین اکرام، جو بائیڈن نے محمد بن سلمان کے خلاف اپنا فیصلہ سنا دیا۔ شاہ سلمان کو جو بائیڈن نے اب تک کا بڑا جھٹکا دے دیا۔ سعودی عرب کے شاہی محل میں ہلچل مچ گئی۔ جو بائیڈن نے سعودی عرب پر بجلیاں گرا دی۔ سعودی ولی عہد کے گرد گھیرا تنگ ہونے لگا۔ سعودی عرب اور امریکہ کے گرد گھیرا تنگ ہونے لگا ہے۔ جو بائیڈن نے امریکی فوج کو محمد بن سلمان کے خلاف اہم ٹاسک دے دیا۔ سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان جنگی ماحول اپنے عروج پر پہنچ گیا، کیونکہ جو بائیڈن انتظامیہ سعودی نژاد امریکی صحافی جمال خشوگی کے قتل پر سعودی عرب کے شہریوں کو نشانہ بناتے ہوئے پابندی عائد کرنے کا اعلان کرے گی، تاہم کہ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان پر پابندیاں عائد نہیں کرے گی۔ ڈان اخبار کی ایک رپورٹ کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ کے اقتدار میں آنے کے چند ہفتوں میں ان اقدامات کا مقصد سعودی تعلقات کو درست سمت میں لانا اور انتخابی مہم کے وعدوں کی تکمیل کرنا ہے، جس کے حوالے سے ناقدین نے سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر الزام لگایا تھا کہ عرب اتحادی اور تیل کے بڑے پیداواری ملک میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کو نظر انداز کر رہے تھے۔ بائیڈن انتظامیہ کے ایک سینئر عہدیدار نے اپنا نام ناظاہر کرنے کی شرط پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ اس نقطۂ نظر کا مقصد مشرق وسطیٰ میں کوئی بنیادی رشتہ توڑے بغیر سعودی ریاست کے ساتھ تعلقات کے نئے باب کا آغاز کرنا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ واشنگٹن پوسٹ کے لیے کالم لکھنے والے امریکی شہری جمال خشوگی کے سعودی قونصل خانے کے اندر قتل اور یمن کی سالوں سے جاری جنگ سے تعلقات سخت کشیدہ ہیں۔ ناظرین اکرام، امریکی سعودی تعلقات کو پہنچنے والے نقصان کو محدود کرنے کے لیے جاری کی گئی امریکی انٹیلیجنس جائزے کی رپورٹ کے مطابق سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے صحافی جمال خشوگی کو پکڑنے یا قتل کرنے کے لیے آپریشن کی منظوری دی تھی۔ امریکی دفتر برائے قومی انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر دفتر نے اپنی ویب سائٹ پر شائع رپورٹ میں کہا کہ ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے استنبول میں سعودی صحافی جمال خشوگی کو پکڑنے یا مارنے کے لیے ایک آپریشن کی منظوری دی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ یہ فیصلے ولی عہد کے ساتھ کاروباری تعلقات کو برقرار رکھنے کے لیے ڈیزائن کیے گئے ہیں، حالانکہ امریکی انٹیلیجنس نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ انہوں نے جمال خشوگی کو پکڑنے یا مارنے کے لیے آپریشن کی منظوری دی ہے۔ ناظرین اکرام، بائیڈن انتظامیہ کے عہدیدار کا کہنا تھا کہ اس کا مقصد درست سمت یعنی کہ تعلقات میں اپنانا ہے، توڑنا نہیں، جس کی وجہ اہم مفادات ہیں جو کہ مشترکہ ہیں۔ 59 سالہ جمال خشوگی کو 2 اکتوبر 2018 کو ترکی کے شہر استنبول میں سعودی قونصل خانے میں لالچ میں لایا گیا تھا اور انہیں سعودی ولی عہد سے تعلق رکھنے والے افراد کی ایک ٹیم نے ہلاک کر دیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے اور جمال خشوگی کی باقیات کبھی بھی نہیں ملیں۔ انتظامیہ کے عہدیدار نے بتایا کہ امریکی محکمہ خزانہ سابق نائب سعودی انٹیلیجنس چیف احمد العسیری اور سعودی رائل گارڈ کی ریپڈ انٹیروگیشن فورس پر پابندیوں کا اعلان کرے گی۔ امریکی انٹیلیجنس رپورٹ میں ریپڈ انٹیروگیشن فورس کا جمال خشوگی کے قتل میں اہم کردار بتایا گیا ہے۔ ناظرین اکرام، ادھر سعودی عرب کے دفتر خارجہ نے سعودی شہری جمال خشوگی کے قتل سے متعلق امریکی کانگریس کو پیش کی جانے والی رپورٹ کے مندرجات کو سختی سے مسترد کر دیا ہے۔ یاد رہے کہ سعودی صحافی کو 2 اکتوبر 2018 کو ترکی کے شہر استنبول میں سعودی قونصل خانے میں قتل کیا گیا تھا۔ وہ اپنی طلاق سے متعلق کاغذی کارروائی مکمل کرنے کے لیے وہاں گئے تھے۔ سعودی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ ہم سعودی شہری مرحوم جمال خشوگی کے گھرانۂ قتل کے حوالے سے امریکی کانگریس کو پیش کی گئی رپورٹ کا بغور جائزہ لے رہے ہیں اور سعودی مملکت کی قیادت پر منفی، جھوٹے اور ناقابل قبول الزامات کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں۔ ہم نے نوٹ کیا ہے کہ اس رپورٹ میں غلط معلومات اور نتائج اخذ کیے گئے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ سعودی وزارت خارجہ مملکت کے متعلقہ حکام کے اس سے قبل کیے گئے اس اعلان کا اعادہ کرتی ہے جس میں کہا گیا تھا کہ یہ قتل ایک گھناؤنا جرم اور ریاست کے قوانین اور اقدار کی صریحاً خلاف ورزی تھی۔ یہ جرم ایک ایسے گروہ نے انجام دیا تھا جس نے اپنی ایجنسیز کے تمام احکامات اور مناسب قواعد و ضوابط کو رد کرتے ہوئے حد سے تجاوز کیا۔
گروپ کے افراد کے ساتھ پوچھ گچھ کے حوالے سے تمام ضروری عدالتی اقدامات کیے گئے اور انہیں عدالت کے حوالے کیا گیا۔ سعودی عدالت نے ان کے خلاف حتمی سزاؤں کے فیصلے سنائے جن پر جمال خشوگی کے اہل خانہ نے اطمینان کا اظہار کیا۔ ناظرین اکرام، صحافی جمال خشوگی کے قتل کے کیس میں تحقیقات اور عدالتی کارروائی میں تقریباً 2 سال لگے۔ اس دوران میں مختلف نوعیت کی پیش رفت دیکھنے میں آئی۔ سعودی عرب کی قیادت نے انٹیلیجنس اداروں میں اصلاحات کا فیصلہ کیا۔ پھر اس قتل کے ذمہ داران کے خلاف عدالتی کارروائی ہوئی جس میں خشوگی کے اہل خانہ اور مختلف ممالک کے عہدیداران موجود رہے، یہاں تک کہ ستمبر 2020 میں فیصلے کے بعد یہ کیس بند ہو گیا۔ خشوگی کیس میں مملکت نے تیز اور اعلانیہ اقدامات اٹھائے۔ جرم کے ارتکاب کے چند روز بعد شاہ سلمان نے تحقیقات کا حکم دیا۔ اس فیصلے کے نتیجے میں استغاثہ نے 18 ملزمان کو حراست میں لیا۔ ان میں انٹیلیجنس کے ذمہ داران بھی شامل تھے۔ اس موقع پر شاہ سلمان نے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی سربراہی میں ایک کمیٹی تشکیل دی۔ اس کا مقصد انٹیلیجنس پریزیڈنسی کی ڈھانچے کی ازسر نو تشکیل، اس کے نظام کو جدید بنانا، انٹیلیجنس کے اختیارات کا تعین کرنا اور اس کے کام کرنے کے حوالے سے اقدامات اور صلاحیتوں کا جائزہ لینا تھا۔ ناظرین اکرام، سرکاری استغاثہ نے تحقیقات کے بعد 15 نومبر 2018 کو کیس میں 11 افراد پر فرد جرم عائد کر دی۔ اس کے بعد 8 جنوری 2019 کو ملزمان کے خلاف عدالتی کارروائی کی پہلی سماعت ہوئی۔ دسمبر 2019 میں 8 ملزمان کے خلاف ابتدائی عدالتی فیصلے جاری ہوئے۔ ان میں 5 ملزمان کو سزائے موت اور 3 کو قید کی سزا سنائی گئی۔ اس سلسلے میں 31 افراد کے ساتھ تحقیقات کی گئی تھی۔ مئی 2020 میں جمال خشوگی کے اہل خانہ نے سعودی صحافی کے قاتلوں کو معاف کرنے کا اعلان کر دیا۔ ستمبر 2020 میں مملکت کی سرکاری استغاثہ نے اس کیس کو بند کر دیا۔ خشوگی کے ورثاء کی جانب سے شرعی قصاص سے دستبردار ہونے کے بعد عدالت نے ملزمان کو 124 برس قید کی حتمی سزا سنائی۔ ناظرین اکرام، امریکی خبر رساں ایجنسی AP کے مطابق سعودی عرب کی جانب سے 5 افراد کو اس مقدمے میں سزائے موت کا حکم دیا گیا، جبکہ دیگر 3 افراد کو مجموعی طور پر 24 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ سعودی پبلک پروسیکیوٹر کی جانب سے عرب نیوز سے شیئر کیے گئے بیان میں کہا گیا کہ عدالت نے 11 افراد پر فرد جرم عائد کی تھی، جس میں سے 3 کو بری کر دیا گیا۔ اس مقدمے میں سعودی شاہی عدالت کے سابق مشیر اور کنسلٹنٹ سعود القحطانی پر بھی الزام تھا کہ انہوں نے قتل کی مکمل منصوبہ بندی کی، جس کی وجہ سے انہیں تفتیش کا سامنا کرنا پڑا، لیکن الزام ثابت نہ ہونے پر انہیں بری کر دیا گیا تھا۔ عدالت نے ناکافی شواہد کی بنا پر سابق ڈپٹی انٹیلیجنس چیف احمد العسیری کو بھی بری کر دیا۔ یاد رہے کہ اس قتل کے تقریباً 1 سال کے بعد سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے قتل کی ذمہ داری قبول کر لی تھی۔ ولی عہد محمد بن سلمان کا کہنا تھا کہ وہ صحافی جمال خشوگی کے قتل کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں کیونکہ یہ واقعہ ان کے دور اقتدار میں رونما ہوا۔ اس مقدمے میں اس وقت ڈرامائی موڑ سامنے آیا تھا جب صحافی جمال خشوگی کے قتل سے متعلق ریکارڈنگ کی نئی تفصیلات سامنے آئی تھیں، جن میں انہیں یہ کہتے ہوئے سنا جا سکتا ہے کہ میرا منہ بند نہ کریں، مجھے دمہ ہے۔